السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج کے شو میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے تاریخ کے دو انتہائی اہم کرداروں سے. ایک ہیں ہلاکو خان اور دوسرا مستعصم باللہ. سر انہیں دونوں جو ہلاکو کون ہے؟ تمہیں نہیں نظر آ رہا ہے؟ یہ ہلاکو ہے اور وہ مستعصم باللہ ہے. اس کی داڑھی ہے. یہ منگولز کی عام طور پر کوئی گھنی داڑھی نہیں ہوتی، بہت چھوٹی سی داڑھی ہوا کرتی ہے، مونچھے باریک مونچھ ہے. تو سر جدو اس ٹگے جنو چنگیز خان بنایا سی وہ تو ایڈی ایڈی داڑھی سی ہمارے شو میں جی. وہ اس لیے کہ وہ سوٹ بہت کر رہی تھی اسے. اچھا، یعنی کہ یہ ٹگا ہے. اور تمہاری بات نہیں ہو رہی، اسی کی بات ہو رہی ہے. جب میرے بارے گل کرو میں تھوڑا کو شیپ نہیں کراؤنا ہے. اچھا ہلاکو خان نے شلوار ڈانسراں لی پائی گئی. اچھا جناب، ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا تھا. اس کا جد امجد ایک بہت بڑا ٹرائبل چیف اور ایک بہت بڑا بادشاہ تھا. اس شخص نے 10 فروری سن 1258 کو بغداد پر حملہ کیا. حملہ انفیکٹ 15-20 دن پہلے ہو چکا تھا. یہ اپنے شاہی انٹوراج کے ساتھ انٹر 10 تاریخ کو ہوا اور 13 تاریخ کو اس نے آرڈر کیا تھا قتل عام کا اور شہر میں لوٹ مار کرنے. تیرے نال صاحب بیٹھے نے میلے چ ٹول ہو جاؤ والے. یار یہ مستعصم باللہ ہے. یہ 37واں اور آخری خلیفہ تھا عباسیوں کا. اس شخص کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ بڑا نفیس اور بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، لیکن بدنصیبی اس کی کہ یہ ہر وقت ہیرے جواہرات اکٹھے کرتا رہتا اور فروئی معاملات پر بحث مباحثہ اس کے دربار کا خاصا تھا. یعنی جس ٹائم پر ہلاکو چڑھ دوڑا اس وقت ڈسکشن کیا ہو رہی تھی اس کے ہاں انٹلیکچوئلز کی، علماء کی، اس دور کے جو ٹی وی اینکرز تھے ان کی، کہ سوئی کے نکے میں سے اونٹ کس طرح گزر سکتا ہے. کوے کو اگر پینٹ کر کے سفید کر دیا جائے تو ہنس برا مانیں گے، کیا کریں گے؟ پھر ٹھیک حملہ کیتا ہلاکو. یعنی کہ اس دور دی پھکیاں گلاں سی کردے سی. یعنی مرغی کے پنجے اور چونچ کا باہمی تعلق وہ ڈسکس ہوا کرتا تھا. نہ ہور سی پنامہ لیگ ڈسکس کر دے تھے. اس کا ایک وزیر تھا الکمی. واہ. اس نے اس کا بیڑا غرق کرنے میں بڑا رول پلے کیا. وہ اندر سے ہلاکو کے ساتھ ملا ہوا تھا. وہ اسے مشورے دیا کرتا تھا کہ ہلاکو نے آ جانا اور آپ بہت تنگ ہوں گے، آپ ایک گڈ ول جیسچر کے طور پہ اسے کہیے، جیسے ہم کرتے ہیں ڈس آرمامنٹ، آج کے دور کی ڈس آرمامنٹ، آپ اپنی فوج بہت کم کر دیں. تو الکمی نے ہی اسے مشورہ دیا تھا کہ آپ کے محلات پر ہیرے جواہرات پر اٹھنے والے اخراجات اس قدر زیادہ ہو گئے کہ اب آپ کا بجٹ کاٹنا پڑے گا. تو اس نے کہا جی یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مجھے تو مزید بجٹ چاہیے، میں تو اور خریداریاں کرنی ہے، میں 4 محل اور بنا رہا ہوں. تو اس نے پوچھا کہ ہمارا بجٹ سب سے زیادہ کون کنزیوم کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی ڈیفنس. یہ جیسے آج کے حالات میں ہمارے اکثر نیم دانشور اور سیاسی لوگ وہ کہتے ہیں جی ہم ڈیفنس پہ اتنا کچھ خرچ کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے لیے فلاح و بہبود کے لیے بچتا ہی کچھ نہیں. بھائی تم رہو گے تو فلاح و بہبود ہوگی، اگر تم ہی نہ رہے تو کس کے کام آنا ہے سارا کچھ؟ تو اس احمد نے کیا کیا کہ ڈیفنس بجٹ کٹوا دیا. یعنی 1 لاکھ فوج کو 10,000 پہ لے آیا. ہاں جی. اور وہی الکمی نے کہا جی یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ ضرور کریں یہ، کیونکہ ہمارے ایک فوجی کے اندر اتنی قوت ایمانی ہے کہ وہ منگولوں کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، آپ فکر نہ کریں. تو یہ بے وقوف اس کی باتوں میں آ گیا. اس پوری ایپیسوڈ میں جو انتہائی دلچسپ مکالمے اور ڈائلاگز ہیں یہ وہ ہیں جو ہلاکو آخری دنوں میں مستعصم باللہ کے ساتھ کرتا رہا. چلتے پھرتے اس نے کہا بات سنو، یہ اتنا زر و جواہر تم نے اکٹھے کر رکھے ہیں، اتنا پیسہ اکٹھا کر رکھا ہے، یہ کس کام کا؟ تم نے فوج کیوں نہیں بنائی؟ تو کہنے لگا کہ اللہ کی مرضی تھی، میں کیا کرتا. انہوں نے کہا اب جب میں تمہارا سر تن سے جدا کروں گا یہ اللہ کی مرضی نہیں ہوگی. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یہ تاریخ کے چند انتہائی مشہور مکالموں میں سے یہ ایک ہے. ارے مستعصم باللہ تو پھر بہت نلائق ہو کہ ایسا ویسا نالائق. اسے جس شخص نے آ کر اطلاع دی کہ جناب ہلاکو کا لشکر جرار آپ کی طرف روانہ ہو چکا ہے، اس نے کہا تم نے مجھے ڈسٹرب کیا، میرے خیالات کا سلسلہ منتشر ہو گیا، اس کو سزا دی جائے. اچھا جس طرح شکاری اپنے شکار کے ساتھ کھیلتا ہے، جیسے چوہا آگے آگے بھاگتا ہے، بلی اس کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے، کبھی اسے ادھر پھینکتی ہے کبھی ادھر پھینکتی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی تو اس نے اس کا جو حشر کرنا ہے اسے معلوم ہے، لیکن اس سے پہلے انجوائے کرتے ہیں. اسی طرح یہ 10-11 روز اپنے شکار کے ساتھ
मुस्तासिम बिल्ला के साथ रोजाना उसे बुला लेना, उसे कहता आओ बैठो, मैं खाना खाने लगा, उसी के महल में। पहले उसे कहता मैं तुम्हारा मेहमान हूं। वो ऐसा बेवकूफ है, वो समझा कि सचमुच यहाँ ये सैरो सयाहत के लिए आया है, तो मैं इसे चंद तोहफे तायब दे के फारिग कर दूंगा। उस दौर में होता था बड़ा कुछ देना दिलाना जो है ना, उसके बाद ये चला जाएगा, इसने यहाँ रह के क्या करना, ठंडे इलाके से आया, ये गर्म इलाका है। तो जब इसका दिल चाहता ये उसे इस तरह तलब कर लेता था जैसे किसी चपड़ासी को, किसी रनर बॉय को बुलाते हैं। तो कहता यहाँ बैठ जाओ, मैंने खाना खाना है, तुम भी मेरे साथ खाओ। तो कहता अच्छा जी मैं भी खाता हूँ, आप मेरे मेहमान हैं। वो कहता था बैठो बैठो, बातें कम करो और खाना खाओ। तो ये अपने लिए रकाबियों में सालन वालन डालता था, उसको प्लेटों में हीरे जवाहरात भर के दे देता। उन्होंने कहता ले मामा हुणे खाओ। हाँ कि अब ये खाओ क्योंकि तुमने यही अपने लिए इकट्ठा किया। वाह वाह वाह। वो कहता मैं कैसे खाऊं, उन्हें मुझे नहीं पता, इकट्ठे किए तो अब खा के दिखाओ। इसने बगदाद पर जो जुल्म ढाया वो तारीख का स्याह तरीन बाब है। तकरीबन 10 लाख अफराद, 1 मिलियन लोग तहे तेग किए गए। कुछ लोग उससे कम बताते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिगर 1 मिलियन तक पहुंचता है। फिर उससे भी ज्यादा जुल्म इसने ये किया कि वहां की ग्रैंड लाइब्रेरी, जो उस दौर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी पूरी दुनिया में समझी जाती थी, और उस दौर का इंटेलेक्चुअल ट्रेयर कोई और मुल्क मैच नहीं कर सकता था, इसने सारी की सारी दरिया बुर्द करवा दी कि ये है वो इल्म फजल जिसे पढ़ पढ़ कर तुम्हारा ये अशर हो गया। कहते हैं कि दजला का पानी कई दिन तक स्याही की वजह से काला रहा। सर चंगेज खान तो हमेशा आपका फेवरेट रहा है। हाँ जी, बहुत ज्यादा। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ख्वाब 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਜੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। और चंगेज खान हर बारी डर जाता सी, यकीन करो। सर इसके बारे में आपकी क्या राय? ये उसके मुकाबले में बहुत मामूली था, लेकिन ये फिलोसोफर उससे बड़ा था। दोनों में बुनियादी फर्क ये है कि चंगेज खान ने जब भी कत्लो गारत की है, अपने मुल्क को कौम की खातिर, अपनी बका की खातिर और जरूरत की खातिर की है। इसने फॉर द हैक ऑफ इट, इसको कत्लो गारत का शौक, चूंकि निहायत खौफनाक लश्कर था इसके पास, और उस दौर की मोस्ट एडवांस्ड मिलिट्री, जो आज की यूं समझे कि जैसे नेटो है। अब अमेरिका भी आज से कुछ अरसा पहले तक तो ये एक स्प्री पे निकला हुआ था, जिसको दिल चाह फैंटी लगा दी, जिसको दिल चाह मार दिया। तो ये तकरीबन उसी जौक का हामिल था। इसने अलकमी के साथ जो सलूक किया वो बहुत मुनासिब था। ਕੀ ਕੀਤਾ? अलकमी जो इसके साथ मिला हुआ गद्दार वजीर था, इसने उसको कत्ल करवा दिया कि तुम अगर अपनी कौम के नहीं हुए मेरे कैसे हो सकते। बहुत अच्छे। ये एक अच्छी मिसाल इसने कायम की। अच्छा जी, आते हैं सवालात की तरफ। शुक्र अल्लाह दा ਤੁਹਾਨੂੰ याद आ गया। ये बताओ, नहीं तो मैंने तो लगता सी आ मैं वायलन भी जाऊं रखी हुई है। यार ये बताओ कि फतह करने के बाद कत्लो गारत करना ये कुछ जरूरी था क्या? तुम्हें किससे खतरा था? असल में ये जो कुछ मैं करता था ना जी, हाँ जी, ये जरा लोगों पे एक धाक बिठाने के लिए करता था। धाक बिठाने के लिए? पहले थोड़ी धाक बैठी हुई थी लोगों पे। लोग सारे सीरियसली से लेंदे, जुगता करते जुगते आज मक्कू ठप्पे होंदा। अब तुम बताओ बेवकूफ शख्स हाँ जी। कि दीगर मशागल में तुम इतने मसरूफ रहे कि तुम्हें पता ही नहीं क्या होने वाला तुम्हारे साथ। असल तो जो मेरे सारे दोस्त सन ना, वो सारे फिक्के ही सन, फिक्कियां जुगता करते सन। अजय सफीना नहीं गया, वो भी यार है मेरा। सिर्फ फिक्कियां गल्लां करनियां, मतलब मिसालां फिक्कियां कि तेनू समझाना ते जिवें ऊंट नूं रक्शे च बिठाना। ये फीकी तो ये तो बड़ी मजे की है। और इस तरह मतलब जिहड़ी गल जिहड़ा काम हो नहीं सकदा सी, वो डिस्कस करदे सी। अच्छा हलाकू खा बीच बीच समझ जाता है। लेकिन सर इसको तो लोग बुरे लफ्जों से याद करते हैं। गिड़ा जरा मैंने बुरे लफ्जों से याद करता है, ले मेरे सामने। नहीं, जुल्म और सितम की वजह से ये जितने बड़े बड़े कॉन्करर्स थे ना, ये सिर्फ एक शुगल के तौर पे इस सफर पे निकला करते थे कि लोगों को ताख्त ताराज करते जाएं, लोगों को कॉन्कर करते जाएं। भाई सिकंदर से को पूछे, पागल के पुत्र तुम्हें मिला क्या यहाँ ने? वहां सिवाय मलेरिया के, बीमारी के, गर्मी के और जहर में बुझे हुए तीरों के तुम्हें क्या मिला यहाँ पे? उसी तरह तैमूर लंग भी वैसा ही था। ये मॉडर्न टाइम्स के जो कॉन्करर्स है ना, जैसे हमारे यहाँ ये देखो, ये अमेरिका अपनी फौज वहीं भेजता है जहां तेल मौजूद हो, वहीं भेजता है जहां उसको राहदारी की सहूलत चाहिए हो। सियानी और समझदार कौमें गन बोट डिप्लोमेसी किया करती थी, जैसे बरतानिया था। बरतानिया, फ्रांस, ये जाए ही वहां करते थे जहां इन्हें फायदा हो। अच्छा जी, मुस्तासिम बिल्ला साहब से एक और सवाल करते हैं कि अगर आप बर वक्त हथियार डाल देते जब ये आंधी और तूफान की तरह उठा था मंगोलिया से, हाँ जी,
تو اسی وقت اگر ہتھیار ڈال دیتے تو اچھے نہ رہتے. ہتھیار ڈال دیندے لوگ کہندے بلا ڈر گیا ہے. یہ تے ڈرن والی کیڑی گل ہے؟ تو یقین کرو اس شخص نو میں اور لتر پھیرے بھئی باقی بہت مارا تھا. تو مینوں کہیا سی کہ میں کسی نوں دساں گا نہیں. لیکن یار تم بھی تو پھر بندے دے پتر اتنا گل کرنا گل تو نہیں نا. اتنے لڑائی لڑنے دی کٹھے رکشے تے جانا ہے واپس. یہ تو سر یہ سپیڈ کے ساتھ بغداد پہ آیا تھا. ہاں جی بڑی اس کو کہتے ہیں یہ آندھی کی طرح آیا کرتا تھا. یہ تو کانچی کسی نے کہتے ہیں بغداد روٹی کھول گئی ہے. سر ہلاکو مریا کیویں؟ ہلاکو کے مرنے سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ ہے تاریخ میں, لیکن وہ اس لیے مشکوک ہے کچھ کہ اس کے جو ڈیز اور ڈیٹس ہیں نا وہ ٹیلی نہیں کر رہے. اس کی موت 1265 میں واقع ہوئی, جبکہ واقعہ یہ ہے کہ انہی دنوں جب یہ بغداد کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہا تھا تو اس نے بڑے متکبر لہجے میں ایک دفعہ سارے سرداروں کو بلایا تو کہا کہ اپنے خدا کو آواز دو جو تمہیں میرے قہر سے بچائے. اور اس دوران یہ ایک لیمو ہاتھ میں لے کر نا, اس کو لیمو نچوڑ کے قہوہ پینے کا بڑا شوق تھا, تو لیمو یہ بار بار اچھالتا اور کیچ کرتا تھا جیسے گیند کے ساتھ کرتے ہیں, اور بیٹھا گھوڑے پہ ہوا تھا. تو اس کی یہ بات سن کر تمام سردار لرز اٹھے, لیکن اس دور کے ایک عالم امام یوسف جو بہت بڑے ائمہ میں سے, ہماری فقہ میں ان کا بڑا رول ہے, امام محمد اور امام یوسف جنہیں صاحبین کہتے ہیں, تو وہ بڑی بزرگی اور پیری کے عالم میں بمشکل کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو, تم جسے ریڈیکیول کر رہے ہو, تم جسے بہت ایزی لے رہے ہو, اس کے پاس طاقت اتنی ہے کہ یہ لیمو جب تم اچھالو گے تو واپس آتے آتے اتنی دیر ہو جائے گی کہ تمہارا اسی دوران کلا کما ہو سکتا ہے. تو روایت یہ ہے کہ وہ بات سن کے دہل گیا اور لیمو نیچے گر گیا. یہ ایک دم لیمو کی طرف لپکا, اس کا پاؤں رکاب میں پھنسا اور گھوڑا سرپٹ بھاگ نکلا. بہت خطرناک سا ٹیرین تھا, یہ مختلف چٹانوں اور نوکیلے پتھروں کے ساتھ اس کا سر ٹکراتا رہا. یہ بہت دیر مفلوج رہنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ انجام تھا اس جاہو حشم کا, اس دہشت اور ہیبت کا, کہ جب لوگ, یہی تو کہتے ہیں نا کہ لوگ پاگل پنے میں, طاقت کا نشہ آپ کو باقاعدہ پاگل کر دیتا ہے جس طرح دولت کا نشہ. اسی لیے طاقت کے نشے میں سرشار ہر حکمران کے لیے, ہر قوم کے لیے, ہر ملک کے لیے یہ ایک تنبیہ ہے, ایک نصیحت ہے کہ اس وقت ان چیزوں کا خیال رکھو, کیونکہ اللہ کے نزدیک تمہاری حیثیت پرے کاہ سے بھی معمولی ہے. گھاس کی ایک چھوٹی سی جو پتی ہے اس کی حیثیت تم سے زیادہ ہو. خواتین و حضرات, we'll take a break, stay with us.